ایک پلین 1995 میں نیو یارک سے اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ اس پلین میں نہ ہر انسان خوش تھا کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ پلین آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا اور سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ نہ کوئی سگنل ملا اور نہ کوئی کریش کی خبر۔ ایسا لگتا تھا جیسے مانو وہ ہوا سے ہی گل مل گیا ہو۔ ایمرجنسی ٹیمز کو فوراً اس پلین کے پیچھے بھیجا گیا۔ سرچ آپریشنز ہوئے، لیکن نہ تو پلین ملا نہ پیسنجرز، کچھ بھی نہیں۔ اس پلین کو دنوں نہیں، ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں تک ڈھونڈا گیا۔ پھر سالوں تک لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر اس فلائٹ کو آفیشلی لاسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لوگ بھول گئے، سب نے سمجھا کہ اس پلین میں موجود ہر ایک انسان مر چکا ہے۔ لیکن 37 سال بعد ایک ایسی چیز سامنے ہے جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ 1985 میں وینیزویلا کے ایئرپورٹ پر ریڈار میں ایک پرانا پلین دکھائی دیتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز شوق میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس پلین کا نمبر تھا فلائٹ 914۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ پلین لینڈ بھی کرتے اور اس کے اندر سارے لوگ موجود بھی ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 1995 میں تھا۔ کپڑے وہی، ڈاکومنٹس وہی، اور ان کے چہرے پر نہ ہی کوئی کنفیوژن تھی، جیسے وقت ان کے لیے رک سا گیا ہو۔ 37 سال تک آخرکار وہ پلین کہاں تھا؟ کیا وہ پلین کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا، یا کسی اور وقت میں، یا یہ ٹائم ٹریول تھا، یا پھر کوئی ایسی سازش جو دنیا سے چھپائی گئی ہو؟ لیٹس بریک دس تھیوری۔ اس کہانی کا شکار بنتا ہے ایک عام سا پلین، پانیم فلائٹ 914۔ اس پلین نے 1995 میں اپنے سفر کے لیے آغاز کیا تھا، نیو یارک سے میامی فلوریڈا کی طرف۔ فلائٹ روٹین کچھ خاص نہیں تھی۔ اس پلین میں 57 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز تھے۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس دنیا کے اس سفر پر جا رہے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ رن وے کلیئر تھا۔ پائلٹ نے فائنل چیک کے بعد آسمان کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا۔ یہ بے شک ایک چھوٹی سی جرنی تھی، لیکن جو ہونے والا تھا اس نے وقت کا مطلب ہی بدل دیا۔ پلین نے جیسے ہی آسمان میں اڑان بھری، اس وقت تو سب کچھ نارمل تھا، ویدرز بھی کلیئر تھے اور کمیونیکیشن بھی ٹھیک تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کنٹرولر ٹاور میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ فلائٹ 914 کا سگنل اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کوئی وارننگ نہیں، کوئی کال نہیں، جیسے کسی نے پلین کو ہوا سے ہی مٹا دیا ہو۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے بار بار کال کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایمرجنسی ٹیمز فوراً ایکٹیویٹ کی گئیں۔ ہیلی کاپٹرز، سرچ پلینز، ریسکیو بوٹس سب بھیجے گئے۔ سمندر چھانا گیا، جنگل تک ٹکرائے گئے، لیکن نہ تو پلین کا ایک پرزہ ملا اور نہ ہی لوگوں کی لاش۔ صرف اور صرف ہوا تھی اور خالی آسمان۔ دن گزرے، پھر ہفتے، پھر مہینے، اور آخرکار اس فلائٹ کو آفیشلی لاسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ فیملی ممبرز کو بتایا گیا کہ فلائٹ کریش ہو گئی اور اس میں کوئی بھی نہیں بچا۔ لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ قبول کیا، ان کا پیار، ان کا رشتہ اب صرف ایک یاد بن چکی ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہوا تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کم از کم ابھی تک تو نہیں۔ چلو ذرا وینیزویلا کے ایئرپورٹ پر چلتے ہیں۔ 9 ستمبر 1985 کو وینیزویلا کے کراکراس ایئرپورٹ پر سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ ریڈار اسکرین پر ٹریفک سموتھ تھا، فلائٹس اپنی اپنی جگہوں پر تھیں، لیکن پھر ایک عجیب سا سگنل بلنک کرتا ہے۔ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ایئرکرافٹ اس ریڈار پر نہ اچانک سے ابھر آتا ہے۔ کنٹرولر ٹاور کے لوگ پہلے تو سوچتے ہیں کہ کوئی گلیچ ہوگا، لیکن جب فلائٹ کا نمبر دیکھا گیا تو سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس فلائٹ کا نمبر تھا فلائٹ نمبر 914، یعنی پین عام کا وہ فلائٹ تھا۔ یہ وہی فلائٹ تھا جو 1955 میں غائب ہوئی تھی۔ اس فلائٹ کا نمبر بھی وہی تھا اور وہی ایئرکرافٹ تھا۔ سب کچھ ایگزیکٹلی 1955 کے پلین سے میچ کرتا تھا۔ ٹاور نے اس جہاز سے فوراً کانٹیکٹ کیا، اور جو آواز اس فلائٹ سے آئی اس نے ایک نئی داستان لکھ دی۔ پائلٹ کنفیوز تھا، کہتا ہے یہ تو میامی نہیں ہے، یہ کراکاس کیوں ہے؟ ہم اپنی منزل سے کہاں بھٹک گئے ہیں؟ کنٹرول ٹاور کے لوگ تو یوں سمجھو بے ہوش ہونے کو تھے۔ 37 سال بعد یہ پلین کا اچانک آنا، جو 37 سال پہلے دنیا کے لیے کھو چکا تھا یا پھر یوں سمجھو فیملیز کے لیے مر چکا تھا، آج ان کے سامنے آسمان کی اونچائیوں میں تھا اور واپس لینڈ کرنے کی پرمیشن مانگ رہا تھا۔ خیر پلین سیفلی لینڈ کرتا ہے، ایئرپورٹ سٹافز دوڑتے ہیں، ہر طرف سائلنس، سب کچھ شریل لگ رہا تھا، جیسے کہ کوئی اولڈ فلم ریوائنڈ ہو گئی ہو۔ اور جب اس پلین کا ڈور کھولا گیا تو اندر سے لوگ نکلتے ہیں، زندہ، ہاں بالکل وہ زندہ تھے۔ ان کے کپڑے دیکھا جائے تو وہ پرانے تھے، 1950 سینچریز کے فیشنز میں۔ کئی کے ہاتھ میں پیپر ٹکٹس بھی تھے، لیدر سوٹ کیس، اور چہروں پر وہی کنفیوژن جو ایک سفر سے نکل کر آئے ہوئے مسافر کے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت ان لوگوں پر رک سا گیا تھا۔
جیسے کہ 37 سال ان کے لیے گزرے ہی نہیں، جیسے وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی نیو یارک سے اپنے سفر کا آغاز کیے ہوئے ہوں۔ جب یہ خبر وینیزویلا کے ایتھارٹیز تک پہنچی تو وہاں گول گپا سا مچ گیا۔ ایک ایسا پلین جو 37 سال پہلے کھو گیا تھا اب ان کے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیکیورٹی کارڈن لگا دیا گیا۔ پلین کے اندر سے نکلنے والے لوگوں کو فوراً ایک الگ جگہ لے جایا گیا۔ کہا گیا کوارنٹائن کیا جا رہا ہے۔ انہیں کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ فیملی سے اور نہ ہی میڈیا سے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد امریکہ کی سرکار وینیزویلا ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے۔ کافی لوگوں نے دیکھا انمارکڈ بلیک وہیکلز ایئرپورٹ میں گھستے ہوئے۔ اس وقت وہاں یوں سمجھو جیسے سب کچھ سائلنٹ موڈ میں چلا گیا ہو۔ پلین کو ہٹا دیا گیا، پیسنجر لسٹ کو وینش کر دیا گیا، CCTV فوٹیجز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ جو لوگ زندہ واپس آئے تھے انہیں یا تو چپ کروا دیا گیا یا تو واپس بھیج دیا گیا انڈر ہیوی سیکریٹری۔ نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ انویسٹیگیشن، بس ایک اندھیرا سا پھیلا دیا گیا۔ اس کے بعد کئی سوال اٹھے اور اٹھتے ہی رہ گئے کہ 37 سال تک آخرکار وہ پلین کہاں تھا؟ کیا وہ کسی ایسی ڈائمینشن میں چلا گیا تھا، کسی ایسی پیرالل ورلڈ میں جہاں وقت کی روانگی الگ تھی، یا پھر کیا وہ کسی بلیک ہول کے کانٹیکٹ میں تھا؟ کیا سائنس نے لوگوں سے کچھ چھپایا تھا یا سب کچھ پہلے سے پلانڈ کیا گیا تھا؟ کیا یہ کسی ٹاپ سیکرٹ گورنمنٹ ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا جو فیل ہو گیا؟ کیا واقعی اس دنیا میں کچھ ایسے راز موجود ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو لوگ سچ برداشت نہیں کر سکتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف بناوٹی کہانی ہے۔ اگر یہ کہانی جھوٹی ہے، اتنی ڈیٹیلڈ، اتنی سسپینس کس نے بنائی؟ اور اگر یہ کہانی سچ ہے تو کیا آج بھی کوئی پلین ٹائم ٹریول کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور شاید کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں۔